بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس نظامی پڑھانے کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ آج کے دور میں وفاق المدارس تمہیدی تعلیم مدرسین تدریب المعلمین کے کورس شروع کیے ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ علماء نے اساتذہ نے میری مشورہ دیا کہ آپ اس پر کام کریں۔ تو پہلے سے میرے ذہن میں کافی ساری باتیں تھیں، بہت سارے سوالات تھے، تو اس پر تھوڑا بہت مواد میں آج جمع کر چکا ہوں۔ چونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر ہم کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ فنون ہیں جیسے تفسیر، حدیث، فقہ، بلاغت، عربی ادب، منطق، صرف، نحو، اس طرح کے یہ علوم، اور اسی طرح علوم الحدیث، علوم القرآن پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ نصاب ہے، نصاب میں کتابیں ہیں درجہ وار، درجہ اولیٰ سے لے کر درجہ دورہ حدیث تک، اس کے بعد تخصصات شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بنیادی طور پر نصاب عربی کے اندر ہے، اور عربی کتابیں ہیں، اس کے اندر عبارت پڑھی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تشریح کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں درجہ اولیٰ سے درجہ دورہ حدیث تک اسی طرح کی وہ طریقہ تعلیم ہے۔ استاد ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، اور طالب علم ہوتا ہے۔ کتاب کو حل کیا جاتا ہے، اور وہ نصاب کو ایک سال کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ثانیہ میں قدوری ہے، تو وہ پورے سال میں اس کتاب کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور جیسے قدوری ہے تو وہ علم فقہ کے اندر ہے۔ تو ایک ہے کتاب پڑھانا، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے علم فقہ۔ کتاب علم فقہ کے اندر ہی ہے، لیکن علم فقہ کے اندر مہارت کچھ اور چیز ہے۔ اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ کسی بھی علم ہنر کے اندر مہارت کیسے حاصل کی جائے گی، اس کے طریقہ کار کیا ہے۔ اب طریقہ تعلیم پر ہم بات کریں گے کہ استاد وہ اس کے سامنے ایک سبق ہوتا ہے، مثال کے طور پر کتاب الطہارت ہے، اور سامنے شاگرد ہے، اور وہ ان کو درس دیتا ہے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ طالب علم اچھے طریقے سے اس فن کو سمجھ جائے، طالب علم کو ترجمہ کرنا آ جائے، طالب علم کو تشریح آ جائے، طالب علم کو بات جو استاد کرنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، طالب علم کے اندر اس فن کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر مقصود ہے۔ علم فقہ سے مراد علم شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں برسوں سے یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام درس نظامی ہے، مخصوص نصاب ہے۔ تو کچھ طریقے ہیں جو میں آپ کو ترتیب وار بتانا چاہ رہا ہوں، جو زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ اس بار وفاق المدارس کا جو رسالہ آیا تھا، انہوں نے تدریب المعلمین پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اور ان کے ہاں یہ امر بھی مطلوب ہے کہ اس پر باقاعدہ کام کیا جائے کہ کس طریقے سے وہ کون سا طریقہ مؤثر ہے جس سے وہ طالب علم زیادہ سے زیادہ جلدی سیکھ لے۔ یہاں دونوں کی مہارت مطلوب ہے کہ استاد بھی مہارت حاصل کرے، وہ بھی ماہر ہو، اور طالب علم بھی ماہر ہو۔ تو عنوان ہے کہ طالب علم کے حواس زیادہ سے زیادہ استعمال ہو۔ سبق میں زیادہ سے زیادہ طالب علم کے حواس استعمال ہو۔ آپ کو پتہ ہے طالب علم کے حواس کیا ہے؟ طالب علم کے حواس جو قرآن کریم میں ذکر ہیں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ سماعت ہے، سننے کا آلہ ہے، کان ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ أَلْقَى السَّمْعَ کان لگانا، کان الڈیل دینا۔ ایک ہے سمع یسمع، سننا۔ اللہ کہتے ہیں کان کو نکال کر سامنے رکھ دو، یعنی غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنتے ہیں، سراپا کان بن جاتے ہیں، اور وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہتے ہیں۔
خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون۔ تو آپ کے پاس جو ہے حس ہے، ان میں سے سماعت ہے۔ شاگرد جو ہے وہ غور سے استاد کا سبق سنے، کان لگا کر سنے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس آنکھیں ہیں، طالب علم کے پاس آنکھیں ہیں، وہ شہید یشاہد مشاہدہ کرے۔ طالب علم استاد کو دیکھتا ہے، طالب علم کتاب کو دیکھتا ہے، طالب علم سبورہ لوح یعنی بورڈ، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ کو دیکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے۔ اور ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، دل سے، یعنی وہ اپنے دل و دماغ سے اس کو سوچے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ یہ حواس ہے۔ طالب علم کے حواس کیا ہیں؟ کہ وہ سنے، وہ دیکھے، اور وہ بولے، اور وہ سمجھے۔ اور جتنے زیادہ حواس استعمال ہوں گے اتنا ہی زیادہ طالب علم کے اندر مہارت آئے گی، وہ اتنا ہی زیادہ مستفید ہوگا۔ مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنا درس دے کر چلا جاتا ہے، طالب علم سنتا ہے، نہیں سنتا، وہ سو رہا ہوتا ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آتا ہے نہیں آتا، استاد درس دے کر چلا جاتا ہے اور طالب علم بیچارہ اسی طرح محروم رہ جاتا ہے۔ یا تو وہ طالب علم کے ذوق کے یا اس کی استعداد کے مطابق بات نہیں ہوتی۔ ہمارا درس نظامی کا جو نصاب ہے وہ بنیادی طور پر تھوڑا مشکل ہے۔ اگر ہم طلباء کی 3 قسمیں کریں، غبی، متوسط اور ذکی، تو ہمارے ہاں نصاب کے اندر صرف ذکی طالب علم جو ہے وہ استاد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے درجہ اولیٰ سے درجہ دورہ تک۔ بہت سارے طلباء جو ہے وہ متوسط والے وہ درمیان میں رہ جاتے ہیں، غبی ہوتے ہیں وہ شروع کے اندر ہی بیچارے رہ جاتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہمارے یہاں نصاب عربی زبان کے اندر ہے، لیکن ہم عربی زبان پر ہمارے ہاں مستقل جو ہے کوئی الگ سے اس پر محنت نہیں ہے، الگ سے اس کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ نصاب سارا عربی کے اندر ہے، یہ ایک بڑی کمزوری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آسان انداز میں لے کر چلیں، تدریج کے ساتھ تدریجاً اس کو لے کر چلیں، ابتدا 1 2 سال 3 سال میں نصاب آسان ہو، آسان طریقے سے پڑھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، طالب علم کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جائے، اس کی رہنمائی اچھی طرح کی جائے۔ اگر وہ 2 سے 3 سال کے اندر عبارت پڑھنا، ترجمہ کرنا، تشریح کرنا سیکھ جاتا ہے، مسئلہ نکالنا سیکھ جاتا ہے، تو انشاءاللہ آگے وہ جو ہے دورے تک اچھے طریقہ پر چلے گا۔ لیکن شروع میں 1 2 سال اگر وہ اچھا نہیں چلا، صرف نحو اس کو نہیں آئی، عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اس سے گھبراتا ہے، ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کا عادی نہیں ہے، حل لغات کا عادی نہیں ہے، لغت نہیں اٹھا سکتا، تو طالب علم کے لیے جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں بنیادی کردار جو ہے جس طرح نصاب کا ہے، نصاب کیا ہے؟ نصاب ہمارا بہت عمدہ ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ذکی طالب علم ہے، اچھا ذہین ہے، وہی اس نصاب کو قبول کر لیتا ہے۔ عام طور پر جو متوسط ذہن والا ہے، غبی ہے، وہ اس نصاب کے ساتھ چل نہیں پاتا، وہ بیچارہ پیچھا رہ جاتا ہے۔ اس کی بڑی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس کی استعداد بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے، جو شخص محنت کرتا ہے، خود کوشش کرتا ہے، وہی سیکھتا ہے۔ جو استاد درس پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، عبارت پڑھتا ہے، شرح دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور چونکہ طالب علم نہ ترجمہ کرتا ہے، نہ عبارت دیکھتا ہے، نہ اس کے ذمے کوئی کام ہے، اس لیے طالب علم کچھ نہیں سیکھتا۔ اسی طرح آپ کے تکرار کے اندر جو طالب علم تکرار کراتا ہے وہ سیکھتا ہے، باقی بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔
جب تک آپ اپنے حواس خود استعمال نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ حواس استعمال نہیں کریں گے، آپ نہیں سیکھیں گے۔ اسی طرح حواس میں سے جیسے میں نے عرض کیا کہ سننا ہے، دیکھنا ہے، بولنا ہے، سوچنا ہے، اسی طرح اس جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس پر بھی میں جو ہے بات کر چکا ہوں کہ اقرا پہلا مرحلہ ہے پڑھنے کا، اور اعلیٰ مرحلہ جو ہے وہ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے لکھنے کا ہے۔ تو استاد کو چاہیے کہ وہ طالب علم کو تدریج کے ساتھ اس سے کام کروائے، اس سے ترجمہ کرائے، اس سے عبارت پڑھوائے، اس سے تشریح کرائے، اس سے سوال کرے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حدیث شریف میں آتا ہے حسن السوال نصف علم، اچھا سوال کرنا بہترین علم ہے۔ سوال کرنا دیکھیے یہ بڑا اہم ہے، کبھی استاد سوال کرتا ہے، کبھی طالب علم سوال کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ تعلیم بھی یہ تھا۔ نبی علیہ السلام کبھی صحابی سے سوال کرتے ہیں، صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی وہ درخت کون سا ہے جو اس کی مثال جو ہے مرد مسلم کی طرح ہے، یہ نخلا۔ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، صحابہ اس بارے میں سوچتے ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام ان کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں، تو سوال جب رکھا جاتا ہے تو اس کے جواب کی جستجو کی جاتی ہے، اور یہی اسی جستجو کا نام علم اور طلب علم ہے۔ اسی جستجو کا نام، اسی جستجو کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علم طلب کا نام ہے، علم طالب کا ہے، اور طلب جستجو کا نام ہے، اور یہ جستجو بعض مرتبہ پیدا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ سوال کرتے ہیں اما یبدأ الخلق، کس نے پیدا کیا، کیا مقصد ہے؟ تاکہ خالق کی طرف، خالق کون ہے اس کے لیے ہماری جستجو، طلب، تڑپ پیدا ہو جائے، اور ہم اس کی تلاش میں لگ جائے، اور ہمیں اس کا علم حاصل ہو جائے کہ وہ پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سوال کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے گویا کہ وہ سارے اسلوب بیان کر دیے جو علم بیان بدیع معنی کے اندر ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جو طبعی ہے، جو طبیعت انسانی کے اندر ہے، اور ہمیں بھی، معلم کو بھی وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو طریقہ استعمال کیا ہے اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ سوال کرنے کا ہے۔ استاد سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ کیا سمجھے، صرف تقریر کر کے چلا نہ جائیں، بلکہ وہ ان سے پوچھے آپ کیا سمجھے، اس کے مسئلے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور طالب علم کے اندر جواب کی جستجو پیدا ہو جائے۔ طالب علم اس کا جواب چاہنے کے لیے وہ استاد اس کو بتائے گا، اور یہ انتظار میں رہے گا کہ استاد جو ہے مجھ سے سوال کر رہا ہے، اور استاد ہی پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور کہا یہ نخلا، وہ تو کھجور کا درخت ہے کہ وہ اپنی استقامت کے اندر اور وہ اپنی تناوری کے اندر وغیرہ وغیرہ کے اندر ایک مرد مسلم کی طرح ہے۔ حدیث جبرائیل کو آپ دیکھ لیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس حدیث کے آخر کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام جو آئے ہیں یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ بھئی دین کیسے سکھا رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، متی الساعہ۔ نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی بدو آئے، کوئی اعرابی آئے، باہر سے آئے، نبی علیہ السلام سے سوال کرے، اور ہم اس سوال کو سن کر جو ہے اس کا جواب سن کر ہم علم حاصل کر لیں۔ تو کبھی سوال استاد کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی سوال طالب علم کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں ای الاسلام خیر، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں یہ طعام الطعام۔ صحابہ کا سوال کرنا، تو طالب علم کو موقع دیا جائے کہ استاد سے پوچھے۔ حسن السوال نصف علم، اور یہ طبعی ہے، بدیعی ہے۔
اس سے روکا نہ جائے، بلکہ اس کا موقع میسر کیا جائے طالب علم کو کہ وہ سوال کرے، استاد سوال کرے، افہام اور تفہیم ہو، مذاکرے کی شکل ہو، تقریر کی شکل نہ ہو۔ اچھا، دوسری بات، جب استاد جو ہے وہ درس دیتا ہے اس وقت وہ طلباء کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ بولے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام صحابہ سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے: اے غلام، میں تجھے ایک بات سکھاؤں، میں تمہیں ایک عطیہ کروں، سنو۔ قرآن کریم کہتا ہے الا، سنو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس ضرب مثل، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ یہ کیا ہے؟ متوجہ کیا جا رہا ہے، ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں جس سے طالب علم کو متوجہ کیا جا رہا ہے، وہ درس میں سو تو نہیں رہا، بھائی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے، ابھی میں نے کیا بات کی، بڑی اہم بات چل رہی ہے۔ اس طرح کے الفاظ بول کر طالب علم کے حواس کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔